السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند یا سورج کے گرہن کے وقت نماز ادا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ادا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے پاس یہ تصور ہے وہ نماز ادا نہیں کرتے، حالانکہ یہ بڑی مؤکد سنت ہے۔ محدثین نے اسے سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ جب سورج اور چاند گرہن ہو جائے، نماز پڑھنا باجماعت کی حالت میں، مردوں کا پڑھنا، خواتین کا پڑھنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیہاتوں میں سپیکر کھول لیتے ہیں، شہروں میں بھی صدقہ خیرات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو اصل کام ہے نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، کوتاہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، مختصر خطبہ دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم دے رہے ہیں۔ اس خطبہ میں اس اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیاں، سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اس کا پس منظر، اس کے مسائل و احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ وقت مختصر ہے، جو میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرے بیٹو، کل کائنات کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے، یرحمک اللہ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہے، وہ کون رب ہے جو سورج کا بھی رب ہے، جو میرا اور آپ کا بھی رب ہے، جو اتنے بڑے سورج کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے، مدھم کر سکتا ہے، وہ رب مجھے اور آپ کو بھی آنکھوں سے نبینا کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے، برحق ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ تتر بتر ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، یہ سب سے کمزور ہے، یہ سب سے کمزور ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، آنکھوں سے فائدہ اٹھا لیں، ذہن سے فائدہ اٹھا لیں، جسم سے فائدہ اٹھا لیں۔ بڑی جلدی یہ ختم ہونے والا ہے، بڑی جلدی یہ ابراہیم کا جسم ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ پیسے پر ناز کرنے والے، علم ہنر پر ناز کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خدا تصور کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ رب کہنے والے، رب کائنات نے پانی جیسی کمزور سی مخلوق سے ان کا کام تمام کر دیا، وبال جان بن گئی چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ان کے لیے۔ تو میرے بیٹو، ہم نے بھی بڑی جلدی ختم ہو جانے والا ہے۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے جسم کو تھکا دیں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی زندگی، اپنی جوانی دین پر صرف کر دیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جسم خوش قسمت ہے وہ جسم
جس کا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا دین بن جائے، دین کی فکر بن جائے، لوگوں کی صلاح بن جائے، علماء تیار کرنے ہیں، محدثین تیار کرنے ہیں، یہ بن جائے، وہ خوش قسمت جسم ہے۔ ورنہ یہی جسم اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی ہے۔ موجودہ دور کے یا پہلے دور کے کافر، ان کا بھی یہی جسم ہے، وہ اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے دین کو مٹانے میں لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگانا ہے۔ جو رب سورج کو بے نور کر سکتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بے نور کر سکتا ہے۔ یہ میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ احباب کو۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں، اللہ کا ذکر بلند کریں، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اے سورج کی پوجا کرنے والے، کہاں ہیں وہ؟ ان کے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ سورج رب نہیں ہے، سورج تو بے نور ہو چکا ہے، کہاں ہے تمہارا رب؟ اب آج بھی دنیا میں ایسے کفار کے فرقے موجود ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان کو ہمارا پیغام ہے، یہ سورج رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی دی، جس نے سورج کو تپش اور حرارت دی۔ آج جس رب نے سورج کو بے نور کر دیا، وہ ہے رب، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ آئیں اللہ پر ایمان لائیں۔ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَتَصَدَّقُوا صدقے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، صدقے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، ہم اپنے ہمسائے دیکھیں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جو بھی مجاہدین ہیں، جہاں بھی مستحق افراد آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ کریں۔ صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، یہ سورج جو گرہن ہے تیرے حکم کے ساتھ ہوا ہے، اللہ اس کو اپنے حکم کے ساتھ اس کی اصلی حالت میں اس کو لوٹا دے۔ یہ سورج روزانہ سجدہ کرتا ہے رات کو، اللہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ مشرق سے جا کے طلوع ہو جا، یہ پھر طلوع ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اس دن یہ طلوع مشرق سے نہیں مغرب سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کے مقررہ وقت پر یہ طلوع ہوتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ آج بے نور ہے، سورج کی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ روشنی دکھا سکے۔ اللہ ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، آپ بھی صدقہ کریں۔ ہماری مسجد کا دوسرا لینٹر زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اس میں بھی 1000 روپے ڈالتا ہوں، میں 500 جمع کروا دوں گا، آپ سارے احباب بھی صدقہ کریں۔ صدقے کے یہ بھی صدقہ ہے، ہمارا باہر سامان ریتہ وغیرہ پڑی ہے، میری خواہش ہے وہ اندر آ جائے، آپ میرے بیٹے سبقوں سے فارغ ہو کر ہمت کر کے وہ بھی لائیں، اللہ سلامت رکھے۔ کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیریں، یہ ہم اس وقت تک عام کرتے رہیں جب تک سورج گرہن رہتا ہے۔ اس کی طرف سورج تو دیکھنا نہیں ہے، تصویریں اتارتے ہیں لوگ وغیرہ وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔